ذرا تصور کریں کہ قیامت کے دن آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور آپ کی اولاد آپ کے خلاف ہو اور اللہ سے کہہ رہے ہو یا اللہ ان کی وجہ سے مجھے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے کیونکہ میرے ماں باپ نے مجھے دنیا تو دی مگر دین نہیں سکھایا۔ ایسا ہی واقعہ ہوا، یہ عرب کا واقعہ ہے کہ ایک والد کی بیٹی کا انتقال ہوا۔ انتقال کے بعد باپ نے جس بیٹی کو ناز سے پالا تھا، پڑھایا لکھایا سب کیا، اور جوانی میں اس بیٹی کا انتقال ہوا۔ اب گھر میں ماتم چھایا ہوا تھا، وقت گزرتا گیا لیکن دل کا زخم باقی رہا۔ کچھ دن بعد وہ شخص جو ہے سویا، خواب میں اس نے اپنی بیٹی کو دیکھا، وہ بیٹی جہنم میں آگ میں جل رہی تھی اور اس کے چاروں طرف آگ ہی آگ تھی اور وہ چیخ رہی تھی، رو رہی تھی اور اس کے چہرے پر آگ کا اور عذاب کے آثار تھے۔ باپ کا دل جو ہے وہ بیٹھنے لگا، گھبرا گیا، پوچھا بیٹی تم اس حال میں کس وجہ سے ہو؟ تمہارے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو رہا ہے؟ بیٹی نے روتے ہوئے کہا اے میرے والد، میں جہنم کے گڑھے میں ہوں اور جہنم کا یہ گڑھا آپ کی وجہ سے کہ آپ نے ہمیں دنیا دی مگر آپ نے ہمیں دین نہیں سکھایا۔ کہنے لگا بیٹا میں نے تو تمہاری پڑھائی پہ، تمہارے کپڑوں پہ، تمہاری گاڑی پہ، تمہارے زیورات پہ جتنا میں کر سکتا تھا میں نے کیا، تمہاری ہر خواہش پوری کری، پھر یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ بیٹی کی آواز بدل گئی اور وہ درد کے ساتھ غصے میں کہنے لگی ابا آپ نے ہمیں دنیا تو دی مگر ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جگہ آخرت، آپ نے اس کی ہماری تربیت نہیں کری، آپ نے آخرت کی طرف ہمیں متوجہ نہیں کیا، آپ نے ہمیں نماز کی طرف متوجہ نہیں کیا، آپ نے ہمیں نماز کے لیے کبھی جھنجھوڑا نہیں، ہماری دینی تربیت نہیں کری، ہم رات بھر گانے سنتے اور فلمیں دیکھتے، ڈرامے دیکھتے، آپ نے مکس گیدرنگ میں بیٹھتے، ابا آپ نے کبھی ہمیں نہیں روکا، ہم بے پردہ بازاروں میں پھرتے، ابا آپ نے ہمیں کبھی منع نہیں کیا۔ میرے عزیزوں، کبھی کبھی اللہ یہ مناظر دکھاتا ہے کہ عذاب قبر اور خواب میں اپنی اولاد کو دیکھنا کبھی کبھی اللہ دکھاتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے ابا آپ نے ہمیں ٹوکا نہیں، آپ نے ہمیں فیشن کے کپڑے لا کے دیے جس سے ہمارا جسم نمایاں ہوتا تھا، لوگ ہمیں دیکھتے تھے، ابا آپ کی تو جب باری آئے گی عذاب کی آئے گی، لیکن اے میرے والد آپ کی وجہ سے مجھے عذاب دیے جا رہا ہے۔ پھر وہ روتے ہوئے بولا بیٹی میں نے تو تمہیں خوش رکھنا چاہا۔ بیٹی کہنے لگی ابا آپ نے خوشی نہیں دی، آپ نے ہمیں تباہی دی ہے، تباہی۔ قرآن میں ہے نا ما سلککم فی سقر، جہنم سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس وجہ سے، جنتی پوچھ رہے ہوں گے کس وجہ سے تمہیں جہنم میں ڈالا گیا، وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وہی بات یہ بچی کہہ رہی کہ ابا آپ نے ہمیں نماز کی ترغیب نہیں دی، اس وجہ سے آج ہمیں عذاب دیا جا رہا ہے، آپ نے ہماری دینی تربیت نہیں کری، آپ نے دنیا دیا، گاڑی دی، زیور دیے، سب کچھ دیا لیکن دین نہیں دیا۔ تو میرے عزیزوں یاد رکھیں قبر میں کام آنے والی چیز دین ہے۔ 3 سوالات ہوں گے، یہ امتحان گاہ ہے، امتحان گاہ میں ہمیں پیپر کی تیاری کرنی ہے۔ قیامت کے دن 5 سوال، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، دنیا میں زندگی کیسے گزاری، وقت کو کیسے خرچ کیا، اس کا سوال ہوگا۔ تو میرے عزیزوں اس واقعے میں بڑی عبرت ہے ہر اس ماں باپ کے لیے جو اولاد کی دینداری کی تربیت نہیں کرتے، ان کو ڈاکٹر بنا رہے ہیں، انجینئر بنا رہے ہیں، بلڈر بنا رہے ہیں، بڑا تاجر بنا رہے ہیں، مگر ان کی دینی تربیت نہیں کرتے۔ میں ایک ایسے بندے کو جانتا ہوں جو 105 شادی ہال کا مالک ہے، 1% بھی اس نے اپنی اولاد کی دینی تربیت نہیں کی۔ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ کی قسم یہ قرآن ہے، غور کریں کہ اللہ ہم سے مخاطب ہے کہ باپ کے ذمہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ ایک باپ اگر صحیح اولاد کی تربیت نہیں کرے گا، اس کی وجہ سے بیوی بھی جہنم میں جائے گی، بیٹی بھی جہنم میں جائے گی، بیٹا بھی جہنم میں جائے گا۔ کیوں؟ اس باپ نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کری۔ تو وہ چاروں، اگر ایک باپ کی 3 اولادیں ہیں اور ایک بیوی ہے تو وہ چاروں اس باپ کی وجہ سے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ جمعے کا بیان ہم سنتے ہیں، تبلیغی جماعت کی تعلیم ہم سنتے ہیں، یا جو ہے کیا کہتے ہیں دعوت اسلامی کا بیان تو ہم سنتے ہیں، ہمارے ذمہ ہے۔ عورتیں تو بیانات نہیں سن سکتی، اب موبائل کا دور ہے تو وہ سن سکتی ہیں، اپنی تربیت کر سکتی ہیں، لیکن ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پہ قائم رہو۔ ڈرامہ چل رہا ہوتا ہے گھر میں، نماز کا وقت ہوتا ہے تو کیا ہم نماز کی طرف آتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے ہر شخص اپنے گھر پر، اپنے گھر والوں پر نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، یعنی اس مرد سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی اولاد کی کیسی تربیت کی۔ باپ کے لیے حکم ہے اگر اس کی اولاد، وہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دے، حدیث میں آتا ہے ابو داؤد کی حدیث ہے، اگر وہ
نماز نہ پڑھے 10 سال کی عمر میں، تو 10 سال کے بعد باپ اولاد کو نماز نہ پڑھنے پر ہلکا سا مار بھی سکتا ہے۔ اگر باپ سے پیار سے بولتا رہے، اولاد نہیں سمجھ رہی، 10 سال کے بعد حدیث میں حکم ہے اپنی اولاد پہ آپ ہاتھ اٹھا سکتے ہو کہ بیٹا نماز پڑھو۔ آج اولاد موبائل میں لگی ہوئی ہے، فیشن میں لگی ہوئی ہے، نماز بھی گئی، حیا بھی گئی، پردہ بھی گیا، اور جو ہے خود بھی جہنم میں جا رہے ہیں، اولاد کو بھی جہنم میں دھکیل رہے ہیں۔ تو کوشش کریں میرے عزیزوں کہ قرآن حدیث کی باتیں سنیں، ان کو سن کر ہمارے ایمان کی بیٹری چارج ہوگی۔ جیسے ہم اس بیٹری سے اپنے موبائل کو اس بیٹری سے اپنے موبائل کو چارج کرتے ہیں، ہمارے دل کی بیٹری کو بھی چارج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور وہ چارجر کیا ہے؟ یہ جو سامنے قرآن حدیث اور اللہ والوں کے واقعات آپ سن رہے ہیں، عبرت والے واقعات سنتے ہیں، اس سے ہمارے ایمان کی بیٹری چارج ہوتی ہے۔ کوشش کریں کہ قرآن حدیث کی بات کو سنیں اور اپنے گھر والوں کو نماز کا لازماً حکم کریں، گناہوں سے بچنے کی تلقین کریں۔ دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، سب کو چھوڑ کے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کی مستی سے ہمیں نکالے اور 100% گناہوں سے بچنے والا بنا دے۔ تو کوشش کریں اس واقعے کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔ یہ ایسا خواب ہے جو عبرت سے بھرا ہوا ہے، اور اللہ لاکھوں میں سے ایک بندے کو ایسا خواب دکھاتے ہیں۔ اور یہ سرزمین عرب کا واقعہ ہے، اور عربی کی کتاب ہے قصص ابکتنی، وہ واقعات جنہوں نے مجھے رلایا، اس سے یہ واقعہ لیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔